وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ لوگ ہر وینسڈے کو الحمدللہ حدیث کا درس سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے سننے کو اور اس پر عمل کرنے کو قبول فرمائے. جب ہم عمل کرتے چلے جائیں گے اللہ پاک ہماری اصلاح فرماتے چلے جائیں گے، اور اصلاح کے نتیجے میں اللہ سے ہمارا تعلق، کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور یہی تعلق ہمارے دین اور دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے. جتنا ہم قرآن اور حدیث کو سنیں گے اتنا ہی ہمارے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو صنف اور ٹائپس کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت. بہت اہم پروگرام ہے آج کا بھی، غور سے سننے کا کام ہے. انشاءاللہ دل میں اپنی اولاد کی محبت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. اس طرح پیدا کرنا اللہ کی حکمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام مرد عورت کو پیدا کر کے اس کے بعد ان کی نسلوں میں کسی کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے، اور کسی کو دونوں بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی، اور کسی کو نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی. یہ تقسیم بھی اللہ کی حکمت کی نشانی ہے. اسی تقسیم کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکی عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، بالکل عطا نہیں کرتے. نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے، لاکھ کوشش کر لے مگر اولاد نہیں ہوتی. یہ سب اللہ کی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہے، مبنی ہے. جس کے لیے جو مناسب اللہ سمجھتے ہیں، یہ سب اللہ کی، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. لڑکیاں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اور لڑکے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لڑکوں کی بھی ضرورت ہے, لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے. مرد عورتوں کے محتاج ہے, عورتیں مردوں کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی حکمت سے دنیا میں ایک ایسا نظام قائم فرمایا ہے جس میں دونوں کی ضرورت ہے. دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. دونوں کی پیدائش اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اس میں ذرہ برابر کسی کو اللہ پر اعتراض اور کوشچن کرنے کا حق نہیں ہے. پیپل ہیو نو رائٹ ٹو کوشچن اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ٹیسٹنگ پیپل ٹو گیو اونلی بوائز or give only daughters or give both of them, or he don't give. Allah want to test the people how much they have patience and how much they fulfill the rights of Allah tabaraka wa ta'ala. مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ان کے یہاں لڑکے کی بڑی تمنائیں ہوتی ہے. لڑکیاں تو ہے لڑکا بھی ہو جائے, لڑکیاں تو ہے لڑکا بھی ہو جائے. اور جب لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. دنیا کا قانون ہے, بڑے زور و شور سے عزیز و اقارب, دوست احباب کو واٹس ایپ کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, فون کے ذریعے سے, ابھی تو ہوا ہی ہے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس سے پہلے ساری دنیا میں میسیجز پہنچ جاتے ہیں, اللہ نے میرے گھر پر لڑکا دیا. اور پھر پروگرام شروع ہوتے ہیں, خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ شاندار طریقے سے اس لڑکے کا عقیقہ کیا جاتا ہے. ہر جگہ پر اس کی پیدائش کا تذکرہ, لڑکا ہوا لڑکا ہوا لڑکا ہوا. پھر اس کی پرورش کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, اسپیشل کلوتھز اینڈ اسپیشل تھنگز. ذرا برابر لڑکا اگر بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں, ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں, کبھی ہسپتال اور کبھی حکیم اور کبھی مولانا صاحب, ہر ایک سے کانٹیکٹ چالو ہے, کہیں مر نہ جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہیں مر نہ جائے. ظاہری بات ہے, ہر ماں باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی. کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو وہاں کسی بھی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا جیسے لڑکے کے بارے میں. نہ کسی سے تذکرہ کرتے ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو قیاس نہ کریں اور ماحول کو دیکھیں, ہزاروں ہیں. ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی, اگر کوئی پوچھ بھی لے تو جلدی سے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیک اٹ ٹائم, ٹیک اٹ ایزی. بہت ذرا 2-4-5 سیکنڈ کے بعد کہتے ہیں لڑکی ہوئی یار. اگر بتاتے ہیں تو وہ بھی بہت آہستہ آواز میں, سافٹلی اور دبے انداز میں بتاتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی ہے. سمجھے؟ لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی اظہار مسرت نہیں, نہ مٹھائی کی تقسیم کی جاتی ہے, نہ لڈو بانٹے جاتے ہیں, نہ عقیقے کا اہتمام کیا جاتا ہے. عقیقہ کرتے بھی ہیں تو بس جانور خرید کر اس کے گلے پر چھری پھیر کر کسی مدرسے میں بھیج دو, یا مدرسے میں پیسے بھیج دو, کھا لینا بھائی. لڑکا ہوا تو گھر گھر جاتے ہیں, عقیقے کا کچھ لڑکا ہوا ہوتا ہے. لڑکے سے محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لڑکی سے. گزشتہ کل ایک عورت کا فون آیا, اس کے 15 سال کا بیٹا اس کو بس کیمسٹ میں بھیجا دوا لینے کے لیے, اور وہیں پر وہ کلپس ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا اس کا, اور ایمبولینس کے آنے میں دیر ہو گئی تو پھر دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا, کوما میں چلا گیا. تو وہ ہاسپٹل کے باہر کھڑے کھڑے رو رہے ہیں سارے, میرا بیٹا میرا بیٹا. محبت ضرور ہوتی ہے, اور وہ بھی 15 سال کا, بالکل ینگ.
ہوتا ہے. لیکن بچی کی پیدائش میں بعض اوقات شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں, بیوی سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے پاس تو ہزاروں کیس ہیں, ہزاروں کیس ہیں. حالانکہ آدمی کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ اس عورت کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں اندر میں بچی بھی بناتا ہوں, میں اندر بچہ بھی بناتا ہوں, لڑکی بھی میں ہی پیدا کرتا ہوں, لڑکا بھی. نہ اس کے اختیار میں لڑکی لڑکا لانا ہے, نہ شوہر کے اختیار میں ہے. پھر کیا بات ہوئی؟ دونوں برابر ہے. اللہ کے حکم ہے, اللہ کی مصلحت ہے, وہی پیدا کرنے والا. اس نے لڑکا پیدا کرنا چاہا تو لڑکا پیدا ہو گیا, لڑکی پیدا کرنی چاہی تو لڑکی پیدا ہو گئی. لہذا بیوی پر ناراض ہونا اور اس سے بول چال بند کر دینا کتنی زیادتی ہے, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. دوست احباب سے چھپے پھرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ بات, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. جو ابھی میں نے شروع میں آیت پڑھی اس میں اللہ یہی کہہ رہا ہے. میرے سامنے ایسے واقعات بھی ہیں جب کسی کے گھر ایک لڑکی ہوئی, پھر دوسری لڑکی ہوئی, تیسری لڑکی ہوئی, تو شوہر نے بیوی کو کہہ دیا اگر آئندہ تیری لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. تو اس کے ہاتھ میں یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے, یہ جہالت ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے اسی بات کو صاف کرنے کے لیے جو زمانے جاہلیت میں تھی لڑکی سے ناراض ہونا, اللہ نے اسی لیے اپنے نبی کے گھر میں پہلے 4 بیٹیاں دی, بعد میں لڑکا دیا. دیکھو نبی کے گھر میں, جس نبی کی طاقت جنتی 100 مردوں کے برابر ہے, ان کو 4 بیٹیاں دی ہے, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا, تاکہ امت کو پتا چلے کہ لڑکی بھی کوئی نعمت ہے. نہ نبی کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے, نہ عام, نہ خاص, نہ جاہل, نہ پڑھے لکھے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. نہ مرد میں نہ عورت میں. لڑکی پیدا کرنا, لڑکا پیدا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں, اس کو ذلت سمجھتے ہیں, عیب سمجھتے ہیں, اور لڑکے کی پیدائش کو باعزت اور فخر سمجھتے ہیں, بڑی خوشیاں مناتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے یہ عمل کافروں کا نقل کیا ہے, مکہ کے مشرکین مکہ کا یہ عمل نقل کیا ہے. اسلام سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں عرب کے کفار, عرب کے مشرکین کا یہ دستور تھا, جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس بچی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت سمجھتا تھا, اور بچے کی ولادت سے چند روز پہلے بچی کی, یعنی بچے کے جو بھی پیدا ہونے والا, پتا تو ہے نہیں نا اس زمانے میں کہاں تھے یہ سب سونوگرافی وغیرہ, پیدا ہونے کے کچھ دن پہلے باپ چھپ جاتا تھا. بیوی جب بچہ پیدا کرے, یعنی when she give birth, before few days before the husband used to hide. زمانے جاہلیت میں لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا, معلوم نہیں میرے گھر میں کیا پیدا ہوگا, ابھی تو ہوا نہیں, کیا ہوگا. اگر لڑکا ہو جاتا تو اس کو عزت سمجھتا, لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو رسوائی سمجھتا تھا, اور یہ سوچتا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دوں گا, کہیں میری ذلت ہو جائے گی, میری رسوائی ہو جائے گی. اس لیے وہ چھپتا تھا, لوگوں سے ملنا جھلنا چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد جیسا جیسا پتا چلتا بعد میں وہ گھر آتا, لڑکی ہوئی تو
نہیں آتا. لڑکا ہوتا تو آتا تھا. اور وہ اپنی جہالت میں یہاں تک بڑھ گئے کہ وہ لڑکی کی پیدائش کے بعد یہ سوچتے تھے کہ اس لڑکی کو زندہ کہاں رکھوں، چونکہ ابھی لوگوں میں جواب دینا ہے کیا پیدا ہوا. جب تک یہ زندہ رہے، جب تک زندہ رہے گی میرے لیے رسوائی ہے، ڈسگریسنس ہے، میرے لیے ذلت ہے، یا پھر میں اس کو قتل کر دوں یا اس کو میں زندہ دفن کر دوں. دو میں سے ایک صورت ہوتی تھی. ابھی تو وہاں حرم بن گیا. پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے وہ قبرستان جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے، 100 سے زیادہ زندہ لڑکیوں بالکل حرم سے نکلتے ہوئے. وہ جگہ آج تک ہمیں معلوم ہے جہاں زمانے جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور وہ باؤنڈری کی ہوئی تھی اس جگہ کی. اب وہاں تو حرم کے ماربل آگے ہیں لیکن جگہ بھی تک پتہ ہے. العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. اپنی مصیبت سے، یعنی یہ مصیبت سمجھتے تھے کیسے جان چھڑا، تو اپنی بچیوں کو بعض لوگ تو زندہ دفن کر دیتے اور بعض لوگ تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا کے مار دیتے تھے. جیسے بچی ہوئی فوراً قتل، پھر اس کو وہیں مٹی میں دفن کر دیا. ہوتا اس قدر ظلم تھا گرلز پر، بچیوں پر. قرآن کریم نے اس بات کو اپنے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 میں اور 59 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو سارے دن ان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، دل میں گھٹتے رہتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. جس چیز کی ان کو بشارت دی گئی اس کی آڑ میں لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے. بتانا نہیں چاہتے بچی پیدا ہو، یا تو ذلت کو قبول کر کے اس کو رہنے دیتے یا پھر اس کو گلا دونٹ کر کے مٹی میں دفن کر دیتے تھے. یہ بہت ہی برا کام یہ لوگ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ. اللہ نے ان مشرکین مکہ کے اس عمل کو قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ کام ان کا تھا. اب کیوں ایسا کیوں کرتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ بچی کو، بیٹی کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے تھے اور بیٹا اپنے لیے عزت سمجھتے تھے، اس لیے بیٹی کو زندہ دفن کرتے. بعض مفسرین نے لکھا یہ لوگ لڑکی پیدا ہونے کو نحوست سمجھتے تھے کہ گھر میں پوٹری، غریبی، فقر و فاقہ ہو جائے گا، اور لڑکا ہو تو پھر برکت ہوگی. فرمایا لڑکی ہوگی ساری عمر ہمیں کما کے کھلانا پڑے گا، اس لیے بوجھ سمجھتے تھے. They used to think this is the girls is burden on us. اس وجہ سے وہ زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو، یا جان سے مار کر اس کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. The angels are the daughters of Allah. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جب کسی کی یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اپنے اس عقیدے کی بنیاد پر، جو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی ہیں، وہ کیا سمجھتے تھے؟ بیٹیاں اللہ کی اور بیٹے ہمارے ہیں. اگر بیٹے ہو تو ہمارے، بیٹی ہو تو
اللہ کے، تو اب اس کو اللہ کے ہے تو اللہ کے یہاں مار کے پہنچا دو. اس کو مار دیتے تھے، اللہ کے یہاں پہنچ گئی اللہ کی بیٹی. اللہ تک پہنچانے کے لیے لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تاکہ اندر میں زندہ زندہ اللہ کے پاس پہنچ جائے. اللہ، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ تک پہنچ جائے. ذلت کی وجہ سے یا فقر و فاقہ کی وجہ سے یا غلط عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ فعل حرام کرتے تھے، ایک ظلم کرتے تھے اپنی لڑکیوں پر، اپنی بیٹیوں پر. زمانے جاہلیت میں بعض لوگوں نے تو اپنی 10 بیٹیاں، بعض لوگوں نے اپنی 12 ڈاٹرز کو زندہ اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، ایک ایک گھر میں. حدیث میں واقعات لکھے. ایک آدمی مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. ظاہری بات ہے کہ زمانے جاہلیت میں جتنے گناہ کیے ہیں whatever they have done in the time of ignorance، اسلام لانے سے الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام پچھلے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے all the sins been forgiven whatever they have done in the time of Jahiliyyah before accept Islam. So حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام لے آئے تو اپنا واقعہ سنایا روتے ہوئے کہ اللہ کے نبی، میری ایک بیٹی تھی، رات میں مجھے نیند نہیں آتی، اسلام تو قبول کر لیا لیکن رات میں نیند آتی نہیں ہے، میں سوچتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے. فرمایا میری بیٹی تھی، تھوڑی بڑی ہو گئی، مگر میں پسند نہیں کرتا تھا کہ میرے گھر میں لڑکی زندہ باقی رہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، مجھے پانی پلاتی، کام کرتی، میرے پیر دباتی، چھوٹی بچی. لیکن میں ایک دن اس کی ماں سے بہانہ کر کے لے گیا. میں نے اس سے کہا چلو ذرا گھومنے کے لیے، ہم چلتے ہیں گھومنے کے لیے. پھر میں اس کو جنگل میں لے گیا. وہاں پر میں نے پہلے سے ایک کنواں کھودا ہوا تھا، پہلے سے میں نے قبر جیسا کنواں کھود رکھا تھا. وہاں جا کر میں نے اس کو کہا کہ یہ کنواں کھودنا میں چاہتا ہوں تاکہ اندر سے پانی نکلے. اندر سے کیا نکلے؟ پانی نکلے. میں تمہیں نیچے اتارتا ہوں، تم ڈول میں مٹی بھرنا، پھر تم نیچے جاؤ اندر میں کیا کرتا ہوں، ڈول ڈالوں گا، تم مٹی اندر میں بھرو، میں ڈول کو باہر کھینچ کے مٹی خالی کر کے پھر ڈول کو اندر بھیجوں گا. بیٹی کو اندر بھیجا. جب بیٹی نے کہنا مان لیا، باپ کا کہنا تھا کہ میرا باپ کنواں کھود رہا ہے، وہ تو نیچے اتر گئی. لیکن جیسے ہی وہ نیچے اتری، اوپر سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا. بیٹی نے کہا باپ کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing؟ مجھ پر مٹی گر رہی ہے. لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ مجھ پر اس کی بات کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوا اور میں برابر مٹی ڈالتا رہا. وہ مٹی پہلے اس کے گھٹنے تک آئی، پھر اس کے پیٹ تک، وہ نکل نہیں سکتی تھی اب تو مٹی اس کے گھٹنے تک، پھر گردن تک، پھر آخر سر کے اوپر تک آ گئی، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گئی. وہ بیٹی میری اندر چیخ و پکار کر رہی ہے. She was screaming. ایسے موت کا دینا کوئی آسان کام ہے چھوٹی بچی کا؟ اور ایسی جان جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں، لیکن اس آدمی کا دل نہیں ہلا. کیسے اس کو نیند آتی ہو؟ آخر اس کی چیخ و پکار بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ مر گئی اب تو اندر میں. تو میں اس کو ایسے ہی زندہ دفن کر کے واپس آ گیا. فرمایا میں نے جب یہ واقعہ روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہائے تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا. اس طرح بھی لوگ کرتے تھے، اگر نہ رکھنا ہوتا کسی کو دے دیتے، لیکن اس طرح زندہ دفن کرنا. آج جو مسلمان بیٹی کی پیدائش پر
نفرت کا اظہار کرتے ہیں، غصہ ظاہر کرتے ہیں اور بچی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث نفرت اور باعث عار اور ذلت سمجھتے ہیں، وہ غور کر لے کہ ان کا یہ عمل ان لوگوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں سے نفرت کی ہے۔ یاد رکھو، بیٹی بھی اللہ کی نعمت، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، دونوں کے دینے میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے جس طرح بچی کی پیدائش بھی رحمت، بچی کی پیدائش تو باعث اور زیادہ رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار فرمایا، کتنی شفقت۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ کتنا پیار تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، خصوصاً ان میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا جو آپ کی عمر، آپ کی انتقال تک زندہ تھی، اور آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، باقی کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، ان میں سے 3 بیٹیاں جنت البقیع میں ایک ہی جگہ دفن ہیں، اللہ کے نبی نے دفن کیا۔ آپ جنت البقیع کے بڑے دروازے سے داخل ہوں گے تو اب سامنے، جی بالکل سامنے بیٹیوں کی قبریں ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ہے، پہلے بیٹیوں کی قبر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا اندر سے جہاں حضرت حسن ان کے بیٹے وہاں ہیں، بعض کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہے، 4 بیٹیاں ساتھ میں ہیں، بعض کہتے ہیں تھوڑا ادھر سے چھوٹی سی جگہ ہے۔ جب آپ دیکھیں گے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے دعاؤں کا، بس اس کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں حضرت فاطمہ ہے اور ادھر 3 ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی قبر اسی گھر کے اندر میں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا پڑوس والا جو گھر ہے وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی کا مکان تھا، جہاں سے وہ تالا لگا ہوا ہے، یہ حضرت فاطمہ، اصحاب صفہ کے سامنے جو جگہ ہے وہ جگہ حضرت فاطمہ کا مکان تھا، حضرت علی کا۔ اب تک وہ حجرہ ہے، اب تک وہ مکان باقی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہاں دفن کیا گیا۔ تو الگ الگ قول ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخیر میں مل کر جاتے تھے، جب واپس آتے تھے سفر سے پہلے مسجد جاتے، پھر اپنی بیٹی سے ملتے تھے، بیویوں سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے، کتنی محبت تھی، اور فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ میں، بخاری شریف میں ہے کہ میں حضرت فاطمہ کے ہوتے دوسری بھی شادی کروں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا میں منع نہیں کرتا ہوں حضرت علی کو دوسری شادی کرنے سے، فادر ان لو سینگ دیٹ، میں سٹاپ نہیں کر رہا ہوں دوسری شادی کرنے سے، لیکن دشمن کی بیٹی، یعنی وہ چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، دشمن کی بیٹی اور دوست کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، وہ شادی کرنا چاہے میں الاؤ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری بیٹی کو میرے گھر بھیج دے۔ کتنی محبت تھی۔ پھر فرمایا میری بیٹی کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، الفاطمہ بضعۃ منی، وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، بیٹی سے اتنی محبت۔ ہاں، تو اپنی بیٹیوں سے حسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی۔ حدیث میں آتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو، جس کی 3 بیٹیاں ہو، 3 بہنیں ہو، اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرے،
اچھا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت نہ سمجھے، تو ان کے بدلے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، اور وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ان کے حقوق ادا کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کو ذلت نہ سمجھے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اگر 2 بیٹیاں؟ فرمایا ہاں 2 بیٹیاں ہو تو بھی۔ کسی نے کہا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو؟ آپ نے فرمایا ایک شخص 1 بیٹی کی اس طرح پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ہاں، بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے پرورش کرتے رہے، تو یہ لڑکیاں ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے دیوار بن جائے گی، آر بن جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، یہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس عورت نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ کھانا ہو تو دے دو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، کھجور تھی۔ کیا تھی؟ ہم تو فریج کھولو تو بہت ملے گا، ان کے پاس صرف کھجور تھی۔ میں اندر گئی، کھجور لائی، میں نے کھجور اس کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، کھجور بھی ایک ہی تھی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا دوسری کو دے دیا، اور خود ماں ہوتی ہے نہیں کھایا۔ حالانکہ وہ بھی بھوکی تھی، بڑے آدمی بھوکے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بچیوں کی رعایت کی، خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا کہ ایک خاتون آئی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی، میں نے ان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کی نوبت آئے، those who look after their 2 daughters، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، وہ بچیاں ان کے لیے جہنم میں جانے اس کے لیے آر بن جائے گی، جہنم سے بچائے۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے یاد رکھو بیٹی کو لک آفٹر کرنے پر 3 فضیلت ہے۔ بیٹی کو لک آفٹر کرنے پر تمام فضائل کا خلاصہ بیان کرتا ہوں میں، بیٹی کے سارے فضائل کا خلاصہ۔ پہلی ایک ہے، نمبر 1، اللہ تعالی ماں باپ کو دوزخ سے بچا لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ اس ماں باپ سے راضی ہو کر ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ تینوں فضیلتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا، تعلیم کی، صحیح راستے کی، نماز کی، اور ضرورت پر ان کو خرچ کرنے کی۔ یہ ساری، ایسا نہیں کہ ان کو بگاڑ دو، وہ جو چاہیں پھر کرتے رہے، گناہ کا کام نہیں، یہ نہیں، شریعت کے مطابق پرورش کریں اور ان کی شادی کرا دیں، پڑھایا لکھوایا سب کچھ، کھلایا پلایا سب کچھ۔ اس لیے کبھی بھی بچی کی پیدائش پر
नाराजगी का इजहार न करें, खुशी का इजहार करें, उनको ये 3 फजीलतें आखिरत के बाद हासिल होगी। जहन्नम से पनाह, जहन्नम से बचना, जन्नत में जाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना। हाँ, एक मसला जरूर याद रखें, जरूरी है, जो मोहब्बत के इजहार में बेटों के साथ किया जाता है, बेटी से नहीं करता। वो क्या होता है, माँ बाप अगर हेल्थी हालत में है, अपने अच्छी हालत में, बीमार नहीं है, अच्छी हालत में है, उस अच्छी हालत में जितना आप लड़के को हदिया दो इतना ही लड़की को देना है। वो सिंगल और डबल तो मरने के बाद माँ बाप के माल में है, वो तो वसीयत में है, लेकिन जिंदगी में माँ बाप जितना बेटे को हदिया दे, उसको 5 लाख दिया, बच्ची को भी 5 लाख दे दो, मिसाल ये है। हम क्या करते हैं, नहीं बेटी को पहले से दे दिया, अब तेरा कुछ नहीं, खत्म। मरने के बाद जो हिस्सा वो तो अलग है, वो वसीयत है, वो मिरास है। मिरास में बेटे को डबल, बेटी को सिंगल मिलता है। आई बात समझ में? लेकिन हेल्थी हालत में माँ बाप ठीक है, उसमें अगर वो हदिया दे तो कभी नाइंसाफी नहीं करना, वरना अल्लाह की पकड़ हो जाएगी। हाँ, ये मसला लोगों को पता नहीं, वो यही समझते हैं बस बेटे को दिया करो, बेटी को देने की जरूरत नहीं, दिया तो भी थोड़ा दे दिया। वो मिरास जो है वो आप लिख के रख सकते हैं। अपनी मौजूदा हालात में हेल्थी होने की हालत में तकसीम करना जरूरी नहीं है, और औलाद अपने माँ बाप को इस हेल्थी हालत में, माँ बाप की हेल्थी हालत में फोर्स भी नहीं कर सकते। तुम्हारे मरने के बाद क्या मालूम वो भाई देगा कि नहीं देगा, बहन देगी कि नहीं देगी, अभी से दे दो, जरूरी नहीं है। हाँ, आप अपनी वसीयत नामा लिख लो, अलग बात है, लेकिन तकसीम करना जरूरी नहीं है। तकसीम आप के इंतकाल के बाद वो लिखाई के मुताबिक कर लेंगे, लेकिन ये मसला जरूर याद रखें कि अपनी सेहत और आफियत में जितना बेटे को हदिया दे इतना बेटी को देना पड़ेगा। ना इंसाफी कभी न करें, जितना हक बेटे का है इतना हक बेटी का है। हाँ, रह गया इंतकाल के बाद कुरान के मुताबिक वसीयत होगी, मिरास होगा कि बेटे को डबल होगा, बेटी को सिंगल होगा। ये जिंदगी में सब औलाद को बराबर देना जरूरी है। हमारे माशरे में क्या है, आजकल बेटियों की जिंदगी में मालो जायदाद तो देते ही नहीं, बच्चे को ज्यादा दे देते हैं। तेरे मकान में कमीले 50,000 और बेटी की शादी कर दी, कुछ भी नहीं, तुझे क्या देना बेटे को, क्योंकि बेटे से उम्मीद है ना कि वो लुक आफ्टर अस। आज भी वही मेंटेलिटी है, वो जमाने जाहिलियत में थी कि हमें कमाकर बेटियों को खिलाना पड़ेगा, ये तो कमाकर हमें खिलाएंगे। वही मेंटेलिटी है जो उन लोगों की थी, बेटा कमा के हमें खिलाएगा ना बुढ़ापे में, लेकिन ये नहीं जानता जिंदगी तेरी कितनी है, बाद में कहां जाना है, कहां जाना है। ये बेटियां हैं जो जहन्नम से आर बन जाएगी। ये सब कुछ बेटे को दे दिया, बेटियों को कुछ न दिया, तो ये जवाब दिया जाता है हमने उनकी शादी तो कर दी, शादी में खर्चा तो कर दिया, जहेज में सब कुछ दे दिया, उसका हक अदा हो गया। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह जहेज देने से बेटी की मिरास खत्म नहीं होती, इसी तरह जहेज देने से उसको माँ बाप के माल और जायदाद से महरूम करना भी जायज नहीं। जिस तरह आप बाप ने बेटे के शादी में खर्च किया, इस तरह बेटी की शादी में भी खर्च किया है, उसमें क्या हुआ? तो ये आजकल जो इंसान के जहन में ये बात घुसी हुई है, बेटी को कम देना या बिल्कुल न देना, ये जुल्म है। हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कता मीरास वारिसिही कता अल्लाहु मीरासु मिनल जन्नत। अल्लाह अकबर। जिस शख्स ने
اپنے وارث کو میراث نہیں دیا، میراث سے محروم کر دیا بیٹیوں کو، اللہ جنت سے اس کا حصہ ختم کر دیں گے، اس کا جنت میں کچھ نہیں۔ اس ماں باپ کا پھر قبر میں کیا ہوگا؟ جو اپنی وارثوں کو محروم کر کے چلے گئے، سب کچھ بیٹے کو دے دیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا، بھائیوں نے بہنوں کو کچھ نہیں دیا، مرنے کے بعد اس میں قصور باپ کا ہے، ماں کا ہے، کیوں تم نے لکھا نہیں، کیوں تم نے سائن نہیں کروائی، کیوں تم نے 2 آدمی کے سامنے لکھوایا نہیں وصیت نامہ کہ میری اتنی جائیداد ہے؟ مرنے کا تو پتہ نہیں ہے نا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اچانک دیکھو نا کتنے چلے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رات تیری گزرنے نہ پائے کہ تیرے سرانے میں تیرا وصیت نامہ نہ ہو۔ وصیت نامہ کتنا کسی کو دینا، کتنا لینا ہے یہ الگ ہو، اپنے پاس جائیداد کتنی ہے، مکان کیا ہے، پیسے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر میری موت ہو جائے تو یہ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، ختم بات۔ اب مرنے کے بعد اسی کے مطابق پورا کیا جائے گا، جھگڑا ہی ختم۔ ورنہ وہ اپنا چھپاتا ہے، وہ اپنا چھپاتا ہے، وہ اپنا چھپاتا ہے۔ جو ایک بیٹے کو پتا ہے کیا کیا ہے، بیٹیوں کو پتا نہیں، بہنوں کو پتا نہیں، تو وہ چھپا کے سب لے لیتا ہے۔ چونکہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، اس کو سب پتا ہے پیسے کدھر ہے، جیسے ہی موت ہوئی سارا نکال لیا، ہزاروں پاؤں۔ کتنے واقعات، ابھی 6 مہینے پہلے کوویڈ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، سیم تھنگ، 15 to 20,000 پاؤنڈ چھوڑ کے گیا، چپ چاپ لے لیا۔ کیا کرے، نہ بیٹیوں کا حصہ نہ بہنوں کا حصہ، یہ چیز ہے۔ اس لیے میں نے بات شروع کی تھی کہ بیٹا دینے والا بھی کون؟ اللہ، اور بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے۔ بہت سارے مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، کوئی تعویذ دے دو۔ سننا ایک بات، بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو اور ان کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، انبیاء نے بیٹی کی خواہش کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ایک لڑکا دے دے تاکہ میرا وارث بنے، دین کو پھیلانے میں تمنا ہے۔ مانگا کس نے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہاں، تو سورت یوسف کو اسی عربی میں ایک کاغذ پر باریک حروف سے لکھے، اس کے حروف پوری سورت، پھر اس کو بند کر دیں اور اپنے پاس رکھ لیں، اپنے تکیے میں یا اپنے گلے میں رکھ لیں، تو انشاءاللہ بیٹیوں کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کا ایک نام ہے یا متینو، یا متینو، اس کو اپنی انگلی سے اس طرح پر رکھ کر، پیٹ پر رکھ کر گھمائیں، اللہ اس کو لڑکا عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس آیت کی طرف یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں تک کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوتا پہلے 2 رکعت پڑھتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ انتقال کا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 2 رکعت پڑھتے تھے. صحابی فرماتے تھے کہ میرا انتقال ہو تو ایک کام کرنا، تم لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لینا، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا. سب سے بڑا کام ہے. اگر اولاد نہ ہو، بچوں کی شادیاں نہ ہو، پریشانیاں ہو، تو اللہ کے سامنے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور پڑھنے کے بعد گر گرا کر اللہ کے سامنے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے عطا فرما. اللہ کا خزانہ خالی نہیں ہے اور خالی نہیں ہوگا، بڑا ہوا ہے. مانگنے والوں کی کمی ہے، مانگنے والے لیزی ہے، مانگنے والوں میں یقین نہیں، مانگنے والوں میں ایمان کی کمی ہے. جب بھی ضرورت پڑے stand in front of Allah Ta'ala and perform 2 rakat namaz and ask Allah Tabarak wa Ta'ala sincerely, say Allah you grant me so and so things I need in my life and you are the granter. Allah you only give the people, there is no one. اللہ کہہ رہے ہیں میں دینے پر آؤں تو کوئی روک نہیں سکتا اور میں لینے پر آؤں تو کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے جب بھی ضرورت پڑے let's be learn 2 things, that we never ever gets angry on our daughters. We look after our daughters, give them the knowledge according to the rule and regulation of Islam. Look after her, bring her up according to Islam. کیا ہوگا اس سے؟ فرمایا 3 چیزیں ملے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہی بیٹی تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے دیوار بن جائے گی. نمبر 2 جنت میں جائیں گے, you will enter in Jannah. Number 3 you will enter with Nabi sallallahu alaihi wasallam in Jannah. That's 3 things it's mentioned hadith. لڑکا بھی نعمت, لڑکی بھی نعمت, دونوں کو. ایسا نہیں لڑکے سے خوشی, لڑکیاں ہو تو ناراضگی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج سے کچھ مہینوں پہلے ایک عورت آئی تھی, اس نے مجھے بتایا کہ بس میرے یہاں لڑکی ہے, ابھی پیدا نہیں ہوئی لیکن ڈاکٹر نے ایسے ہی بتا دیا. تو شوہر نے کہا کہ لڑکی ہو تجھے طلاق ہے. وہی مینٹلٹی ہے زمانے جاہلیت کی. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج کا جو موضوع تھا کہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے, بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کی اسلام کے مطابق پرورش کریں اور ان کو دین کا علم سکھائیں. انشاءاللہ یہی بیٹیاں ہمارے لیے نعمت بن جائے گی, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ جو ہمارے آخری نبی ہے, اے اللہ ان پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں دنیا کے تاروں سے زیادہ, دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ, اے اللہ دنیا کے ذروں سے زیادہ, اے اللہ دنیا کے انسانوں سے زیادہ, فرشتوں سے زیادہ, اے اللہ ہزاروں بار ہماری طرف سے صلاۃ و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کی سنت پر چلنے والوں میں سے ہمیں بنا دے. ان کی زندگی, ان کی لائف سچی اور پکی ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ دل میں خوف خدا آ جائیں, سر سے لے کر پیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائیں. اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے, خواہشات ہماری دشمن ہے. اے اللہ وہ ہم سے 2 قدم آگے ہیں. اے اللہ ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, اللہ زبانوں کے گناہ, دماغوں کے گناہ سے, ہاتھ اور پیروں کے گناہوں سے
ہر قسم کے گناہوں سے ہماری آل اولاد کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما۔ موت آئے اللہ العالمین ایمان پر موت نصیب فرما دینا، ایمان پر موت نصیب کر دینا، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب کر دینا۔ یا اکرم الاکرمین حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ ہمیں اپنی اولاد کی پرورش اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان اولاد اسلام سے دور جا رہی ہے، دین سے دور جا رہی ہے، اللہ نام کے مسلمان بن رہے ہیں، کام اسلام سے دور ہو رہے ہیں، دین کے کام سے دور ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو دین سے قریب فرما، دین سے قریب فرما، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں سے قریب فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی سنت اور ان کی محبت نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو دیندار بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قرۃ عین بنا۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں علماء صلحاء، خادم قرآن، عالم قرآن، دین کے داعی پیدا فرما۔ اللہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جس طرح دین کی لائن سے کام ہو رہا ہے اللہ سارے دین کے کام کرنے والے شعبوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو جس طریقے سے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلا رہا ہے ہر ایک کی ہلن چلن حرکت و نرکت کو قبول فرما۔ الہ العالمین دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ لوگ دور دور سے سن رہے ہیں ریسیور کے ذریعے، مکسلر کے ذریعے، الہ العالمین سب کو قبول فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے مطابق ہمیں اپنے اولاد کی پرورش کی توفیق نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری آل اولاد کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔